ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کیا مجھے خواب دیکھنے کا حق نہیں، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، کیا آپ بھی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا دائرہ صرف جسمانی یا مالی جبر تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ان کا شکار اس کے جذبات، خواہشات اور خواب بھی ہوتے ہیں۔ آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ ایک عورت جو دل میں زندگی کو بہتر بنانے کی آرزو رکھتی ہے، جو اپنی محنت سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہے، اس پر زندگی کے ہر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عورت کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف گھر کی چار دیواری اور کچن تک محدود رہنا ہے۔ اسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ خواب دیکھنا یا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اس کے لیے غیر ضروری ہے، بلکہ اچھی عورت وہی ہے جو اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کی خدمت کرے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا عورت صرف دوسروں کے لیے قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ کیا اس کے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ ایک عورت جو دل میں زندگی کو بہتر بنانے کی آرزو رکھتی ہے، جو اپنی محنت سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہے، اس پر زندگی کے ہر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عورت کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کی دنیا صرف گھر کی چار دیواری اور کچن تک محدود ہے۔ اسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ خواب دیکھنا یا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اس کے لیے غیر ضروری ہے، بلکہ اچھی عورت وہی ہے جو اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کی خدمت کرے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کہ عورت صرف دوسروں کے لیے قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ کیا اس کے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ اگر کوئی عورت اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچنا چاہے، تعلیم حاصل کرنا چاہے یا اپنے خواب پورے کرنا چاہے، تو اسے طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے باغی، بے حیا، روایات کے خلاف چلنے والی۔ افسوس کے ساتھ اکثر اس کے اپنے ہی گھر والے، جن پر اس کی حفاظت اور حوصلہ افزائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، خود اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ بات تکلیف دہ ہے کہ معاشرہ عورت کو یہ سوچنے کا موقع تک نہیں دیتا کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کہاں سے آئی کہ عورت صرف کچن میں اچھی لگتی ہے؟ کیا خدا نے عورت کو محض دوسروں کے لیے قربانی دینے کے لیے پیدا کیا؟ کیا اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا اس کے خوابوں کی کوئی قدر نہیں؟ اب سنیے، مذہب کیا کہتا ہے۔ مذہب نے عورت کو عزت اور تحفظ دیا ہے، اور اس کی حدود کا تعین کر کے اسے اپنے خواب پورے کرنے کی آزادی دی ہے۔ عورت کو پردے اور شرعی حدود کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے، کام کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ عورت اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اپنی عزت اور حیا کو قربان کرے، ہرگز نہیں۔ پردے اور حدود میں رہتے ہوئے عورت اپنے خواب پورے بھی کر سکتی ہے اور اپنے کردار اور عزت کی حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما بتاتے ہیں کہ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرے، بشرطے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہوں۔